سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بیماریوں سے بچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کے بارے میں آپ کو بتا رہے تھے کہ ہیپیٹائٹس کا مرض جو ہے کس طرح اور کن لوگوں میں زیادہ آسانی سے پھیل سکتا ہے۔ اب بتانا چاہیں گے کہ بچاؤ کس طرح ممکن ہے۔ ہیپیٹائٹس بی کا بچاؤ کس طرح ممکن ہے؟ مرض سے بچاؤ کا واحد طریقہ ویکسین ہے۔ یہ ان مریضوں کو 3 مراحل میں لگتی ہے جن کے خون میں یہ وائرس موجود نہ ہو، جبکہ دوسروں کی استعمال شدہ سوئی، شیونگ ریزر، ناخن کٹر، دانتوں کا برش، کانوں کی بالیاں، کنگھی سے بھی یہ وائرس پھیل سکتے ہیں۔ اسی طرح ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ اگر جو اس قسم کے انسٹرومنٹ یا کوئی ایسی چیز یا تیز دھار کی چیز ایک فرد استعمال کرتا ہے، اس کو دوسرا فرد بھی استعمال کرتا ہے، تو اس سے بھی یہ مرض پھیل سکتا ہے۔ اس میں مذہبی رسومات بھی آ جاتی ہیں، ان کے مسائل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اس زمانے میں ہر صحت مند شخص کو اپنی اسکریننگ کروانی چاہیے، جس کے لیے ہیپیٹائٹس سرفیس اینٹیجن ٹیسٹ کروایا جاتا ہے۔ اگر یہ نان ری ایکٹیو ہو تو پھر مسلس میں یعنی انٹرامسکولر انجیکشن کے ذریعے ویکسین ضرور لگوانی چاہیے۔ اگر شادی کے بعد یہ وائرس میاں یا بیوی میں موجود ہو تو سب سے پہلے خون میں اس وائرس کی مقدار معلوم کی جائے۔ اگر مقدار زیادہ ہے تو فوری طور پر ہیپیٹائٹس سرفیس اینٹیجن ٹیسٹ کرایا جائے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو ویکسین لازمی کرائی جائے۔ نیز جب تک ویکسین کا 3 ماہ کا کورس مکمل نہ ہو، احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں۔ واضح رہے کہ مرض کی چھینک، کھانسی، ساتھ کھانا کھانے، سونے، چھونے، گلے لگنے سے یہ مرض نہیں پھیلتا۔ تاہم اگر اس وائرس کا شکار حاملہ خاتون ہے تو وہ اسکریننگ کروائے، اور اگر ہیپیٹائٹس سرفیس اینٹیجن نان ری ایکٹیو ہو تو بلا خوف ویکسین لگوائے۔ یہ وائرس حاملہ خواتین میں اگر پہلے سے موجود ہو تو اس کی مقدار لازماً چیک کروانی چاہیے۔ اس عمل کو وائرل لوڈ کہتے ہیں۔ اگر مقدار زیادہ ہے، اگر وائرل لوڈ زیادہ ہے تو حمل کے آخری 3 ماہ میں اس کی ٹیبلٹ یا گولیاں استعمال کروائی جائیں، تاکہ خون میں نہ صرف اس وائرس کی مقدار کم ہو جائے بلکہ بچے میں بھی وائرس کی منتقلی کا تناسب کم ہو جائے۔ یہاں اس بات کا خاص خیال رکھا جائے کہ یہ وہ حاملہ خاتون جو اس وائرس سے متاثر ہے، اسے بچے کی پیدائش 24 گھنٹے کے اندر ایک خاص قسم کا ٹیکہ جو مسلس میں لگایا جاتا ہے ضرور لگوایا جائے۔ نیز ویکسین کا کورس بھی مکمل کروایا جائے۔ متاثرہ خاتون بچے کو دودھ پلا سکتی ہیں، اس سے وائرس منتقل نہیں ہوتا۔ یعنی کہ یہ جو ہے یہ احتیاطی تدابیر ہیں جس سے اس بیماری کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کا ویکسین ضرور لگوانا چاہیے، اور خاص طور پر جو رسک فیکٹر ہیں، جہاں پر جو رسک ہے، اور جو افراد جو جیسے ہاسپٹل میں کام کرتے ہیں، ٹیکنیشین ہیں، نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور جو افراد یعنی کہ ڈینٹل کلینکس میں کام کرتے ہیں، اسی طرح کے جو شعبے ہیں جن میں یہ مسائل سامنے آ سکتے ہیں، جہاں پر ایکسپوزر ہے، جہاں پر خون وغیرہ جو ہے جسم کے اندر داخل ہونے کے چانسز ہوتے ہیں، تو ان جگہوں پر بہت ہی ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلی فرصت کے اندر اس عمل کو کروائیں اور ویکسین لگوائیں۔ اسی طرح جو ادارے ہیں ان پر بھی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے ورکرز کو ویکسین ضرور لگوائیں۔ ان کا ویکسین کارڈ جو ہے وہ بنا ہوا ہونا چاہیے، تاکہ ادارے کو معلوم ہو کہ جو لوگ ویکسینیٹڈ نہیں ہیں ان کا ویکسین کا عمل پورا کروا لی جائے۔